بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف پر زبر، زیر، پیش یا کوئی اور حرکت ہو تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ کہا جاتا ہے۔ الف اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے جبکہ اس پر زبر ہو۔ کلام مجید میں کچھ مقامات پر زبر والے حرف کے بعد الف ہونے کے باوجود اس الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے الف پر عموماً ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے۔ یہ الف زائدہ کہلاتا ہے۔ یہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن مجید میں 7 کلمات ایسے ہیں کہ جہاں وقف کرنے پر الف پڑھا جاتا ہے اور وصل کرنے یعنی ملا کر پڑھنے پر یہ الف چھوڑ دیا جاتا ہے اور نہیں پڑھا جاتا۔ آئیے تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ لفظ انا قرآنی عبارت میں لاتعداد مرتبہ آیا ہے۔ عام طور پر اس لفظ پر وقف نہیں ہوتا، اس لیے اس کا الف نہیں پڑھیں گے اور تلفظ ہوگا انا۔ اور اگر کسی وجہ سے اس لفظ پر وقف کرنا ہو تو یہ الف پڑھیں گے اور تلفظ ہوگا انا، جیسے قل انما انا، یہاں وقف کر لیا تو الف کو پڑھیں گے اور پھر وقف کے بعد بشر مثلکم پڑھیں گے، اور وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے پر قل انما انا بشر مثلکم، اس میں الف نہیں پڑھا گیا اور یہاں الف کو حذف کر دیا گیا۔ لیکن یہی انا اگر کسی اور کلمے کے اندر شامل ہوں، جیسے کہ علیکم الاناملہ اور اناسیہ، تو ان کا الف لازمی پڑھیں گے کیونکہ کلمہ کے اندر وقف نہیں ہو سکتا۔ یہی طریقہ انابو، من اناب اور للانام میں بھی اپنایا جائے گا۔ دوسرا مقام سورہ کہف کی آیت 38 میں لیکن هو اللہ ربی، اس الف پر وقف کرنے پر یہ الف پڑھیں گے اور ملا کر پڑھنے پر حذف کر دیں گے، لیکن هو اللہ ربی۔ تیسری جگہ سورہ احزاب کی آیت 10 میں الظنون ہے۔ اس الف پر دائرہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ الف وصال میں نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ ملا کر پڑھنے میں نہیں پڑھیں گے۔ چوتھا مقام سورہ احزاب کلمہ الرسولہ ہے۔ وقف میں یہ دائرے والا الف پڑھیں گے اور وصل میں نہیں۔ اس سے اگلی آیت میں کلمہ السبیلہ کا آخری الف وقف میں قائم اور وصل میں حذف ہو جائے گا۔ سورہ دہر کی آیت 4 میں کلمہ سلاسلہ کا الف بھی وصل میں حذف ہو جاتا ہے اور وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ ساتواں مقام اسی سورہ کی آیات 15 اور 16 میں لفظ قواریرا کا دوسرا الف ہے جو کہ الف زائدہ ہے۔ اگر اس پر وقف کریں تو پڑھیں گے اور ملا کر پڑھنے پر چھوڑ دیں گے۔